السلام علیکم ناظرین، آج 3 موضوعات پر بات کی جائے گی اور یہ تینوں موضوعات بڑے اہم ہیں۔ پہلے آپ کو ان موضوعات کی جو ہیڈنگز ہے اس کے حوالے سے بتایا جائے۔ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنانے کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آرمی چیف نے یہ بیان دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ہارڈ سٹیٹ بنایا جائے۔ اس کی وجہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے جو 2 صوبوں میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں، دوسرا پنجاب میں اور سندھ میں بھی کوئی صورتحال متاثر کن نہیں ہے، انواع و اقسام کے مسائل ہیں۔ اسی پس منظر میں یہ بات کی گئی تھی۔ اس پر بات کریں گے کہ اب اس نیریٹو کو یا جو آرمی چیف کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے عملی کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دوسرا ہم ذکر کریں گے امریکی کمیٹی برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی USCRE کی رپورٹ ہے، جس میں پاکستان اور بھارت دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس میں پاکستان کے حوالے سے کیا تشویش ہے، بھارت کے حوالے سے بھی ایک سخت زبان استعمال کی گئی ہے، وہ کیا ہے، اس پر آپ کو اعتماد میں لیں گے۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی لائن اینڈ لینتھ ایک دفعہ پھر کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کارروائیاں جاری ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ صوبے میں 1 سے زائد بار اقتدار میں 3 بار اقتدار میں رہنے کے باوجود وہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکی ہے، بلکہ وہ سیاسی بیانیہ کو پروموٹ کرتی ہے جو صوبائی حکومت ہے۔ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں سے، قریبی لوگوں سے شیئر کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ جو ہارڈ سٹیٹ کے بنانے کے حوالے سے پاکستان یا حکومت کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں وفاقی اور صوبائی حکام پر مشتمل کمیٹی فعال ہو گئی ہے۔ اس کمیٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ کیا ہے جی؟ افغان شہریوں کی واپسی، تجاوزات کا خاتمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پنجاب میں اور دیگر صوبوں میں تجاوزات کے حوالے سے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً صوبائی حکومت بھی ساتھ ساتھ ہے، مگر اس کی جو نگرانی ہے وہ یقینی طور پر وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کر رہے ہیں۔ یہ جو کمیٹی ہے ناظرین، یہ 15 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو ہوم سیکرٹریز ہیں یہ اس کمیٹی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو حساس ادارے، ہماری جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ CDD بھی اس کمیٹی کا حصہ ہے، جو کہ معلومات فراہم کرتی ہے، انٹیلیجنس فراہم کرتی ہے۔ اس کمیٹی کا جو مینڈیٹ ہے وہ ایک اور بھی ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو یقینی طور پہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے۔ جو غیر قانونی طور پر پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ایران کے بارڈرز کے ساتھ جو ہے یہ ایک بڑا دھندا ہے، اور اس حوالے سے حکومت اقدامات بھی، ماضی کی حکومتیں بھی اقدامات اٹھاتی رہی ہیں، مگر خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی ہے۔ اب وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں جو کمیٹی ہے وہ اس مسئلے کو بھی حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ ایک اور جو بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے، جو پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، وہ بھکاریوں کا مسلم ممالک میں، بالخصوص UAE میں، سعودی عرب میں، دیگر مسلم ممالک میں جو بھیک مانگتے ہیں۔ یہاں پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں پروفیشنل، مختلف ویزوں کے سہارے وہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے جو ہے بھیس بدل کر یا اسی بھیس میں جو مسلم ممالک کے لوگ ہیں، پاکستانی بھی، دیگر کمیونٹیز کے بھی جو لوگ ہیں، ان سے وہ چندہ مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جو یقیناً افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ آپ کو علم میں ہوگا کہ گزشتہ چند روز قبل اس وقت حکومت نے اقدامات اٹھائے تھے اور یہ کہا تھا کہ سخت اسکریننگ کی جائے گی، اور بہت سارے بھکاریوں کو آف لوڈ بھی کیا گیا تھا جب وہ دوسرے ممالک میں جا رہے تھے۔ یوں یہ جو معاملہ ہے اس سے نپٹنے کے لیے بھی جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی اس حوالے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اٹھائیں گے بھی۔ جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے جو عالمی سطح پر پاکستان کا جو امیج ڈیولپ ہوتا ہے، اس حوالے سے ہمیں اس لحاظ سے شاید اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے کہ نہیں، کہ بھارت بھی ہمارے ساتھ کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے اور اس پر بھی الزامات ہیں۔ یہ جو کمیشن ہے، جیسے میں نے ذکر آپ کو پہلے بتایا، USCRF، اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ
وہ اقلیتوں کے حوالے سے مختلف ممالک کا جائزہ لیتا ہے کہ وہاں اقلیتوں سے کیا سلوک ہو رہا ہے، اگر ان پر تشدد ہو رہا ہے تو کس طرح سے ہو رہا ہے، مساوی حقوق ان کو دستیاب نہیں ہیں کہ کون کون سے نہیں ہیں، یہ اس کا مینڈیٹ ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں کہ اقلیتوں کے ساتھ پاکستان میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ جو بات الزام لگایا جاتا ہے، یا اس الزام میں بڑی حد تک صداقت بھی ہو سکتی ہے، کہ جو جبری شادیاں کی جاتی ہیں وہ اسی طرح جو مسلک کی بنیاد پر لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی صورتحال کو بہتر بنائے۔ 2024 میں جنوری 2024 میں اسی کمیشن نے پاکستان کو خاص تشویش والا ملک قرار دیا گیا، یعنی یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، ان کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں احمدی جو کمیونٹی ہے اس کے خلاف بھی بعض جو شدت پسند گروہ ہیں وہ اقدامات اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے ہاں جو عیسائی جو لوگ ہیں ان کے خلاف، ہندو جو لڑکیاں ہیں اندرون سندھ کے حوالے سے یہ خبریں آتی رہتی ہیں میڈیا پر کہ جناب جبری شادی ان کی گئی ہے، اگرچہ جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے اور ایک مسلمان شوہر کا انتخاب کیا ہے، مگر جو ہندو کمیونٹی ہے وہ یہ الزام عائد کرتی ہے۔ اسی طرح جو عیسائی کمیونٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ لاہور میں مختلف مقامات پر ان کے بستیوں کی بستیاں جلا دی گئی ہیں، اور یہ واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں۔ توہین مذہب کا الزام لگا کر بھی ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں، جس سے جو عالمی میڈیا ہے وہ اس کو مانیٹر کرتا ہے، اور وہ ایسی جو رپورٹس ہیں وہ یہ جو امریکی ادارہ ہے یہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ دوسرا جو بھارت کے حوالے سے جو اس رپورٹ میں کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں جس طرح سے جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اسی طرح جو سکھ کمیونٹی ہے، سکھ جو علیحدگی پسند ہے، ان کو بھارت امریکہ اور کینیڈا میں بھی قطر کر رہا ہے، اور بھارت کا یہ جو رویہ ہے یہ انتہا پسندانہ ہے۔ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو بی جے پی کی جو قوم پرستی ہے وہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے بھارت کا رویہ کسی طور پر جمہوری نہیں ہے۔ مزید بھی اس میں تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بھارت کو بھی تشویشناک ملک قرار دینے کے حوالے سے سفارش کی گئی ہے اس رپورٹ میں۔ ناظرین، یہ جو معاملات ہیں یہ پاکستان کے حوالے سے بھی یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ ہم اقدامات اگر اٹھا رہے ہیں تو ہمیں اپنے اقدامات کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے، وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ یورپی یونین ہے، انسانی حقوق کے معاملات ہیں، اس کے حوالے سے جو پاکستان کا امیج اگر خراب ہوگا تو کچھ پابندیاں لگنے کا بھی امکان ہے، اور پھر یہ معاملات دیگر جو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تیسرا جو ہمارا جو موضوع ہے وہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے جو واقعات ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور بلا شبہ کسی حد تک اس کو ہم جائز بھی کہہ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف تسلسل کے ساتھ خیبر پختونخوا میں حکومت میں ہے، مگر دہشت گردی کے معاملات ہیں وہ اختتام پذیر نہیں ہو رہے۔ اب علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم پولیس کو نئی بھرتیاں پولیس میں کریں گے، جدید اسلحہ ان کو دیا جائے گا، اہلکاروں کی جو تربیت ہے وہ جدید خطوط پر استوار ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ دہشت گردوں اور سہولت کاروں کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہم اکٹھا کریں گے، اور ہر ماہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا، یہ بھی کہا انہوں نے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ کچھ جو سرکاری ملازمین ہیں جو ملے ہوئے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کا سہولت کار کا کام کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اسلحہ اور منشیات جو ہے وہ انہوں نے بقول ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کہ اسلحہ اور منشیات کے ذریعے ہی دہشت گردی کو فنڈ کیا جاتا ہے، اس کا تدارک بھی کیا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کے حوالے سے انہوں نے کہا اس کا استعمال کیا جائے گا، اور جو اسکینر ہیں وہ لگائے جائیں گے تاکہ جو مختلف مقامات ہیں تشویشناک جہاں پہ سے دہشت گرد آ سکتے ہیں، جو سرحدی علاقے ہیں یا دیگر جو خاص علاقے ہیں وہاں پر یہ نصب کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا جو آخر میں انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کی ہے جو یقینی طور پر پاکستان کے میں ایک بڑا موضوع ہے، وہ یہ کہا ہے کہ فارن فنڈنگ سے چلنے والے جو مدارس ہیں ان کا بھی آڈٹ کیا جائے گا۔
لیکن یہ جو باتیں ہیں خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کر رہے ہیں یہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور جو نیشنل ایکشن پلان تھا آپ کو یاد ہوگا اگر جو بنا تھا آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردی کے واقعے کے بعد، اس وقت بھی اسی قسم کی جو باتیں جو ہے وہ سننے میں آئی، مگر پھر کیا ہوا کہ جب یہ معاملات تھوڑے کنٹرول میں آئے تو اس کے بعد ہم نے اس کا پرسیو نہیں کیا۔ پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کی ایک جو بنیادی وجہ ہے یہ ہے کہ ہم باتوں سے زیادہ کام لیتے ہیں اور عمل سے کام لیتے ہیں۔ آپ کسی بھی شعبے کو اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی محکمے کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو بلند و بانگ دعوے نظر آئیں گے، اور جو عملاً جو ہے وہ اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ہمارا نظام عدل دیکھ لیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ لیں، ہمارے سیاستدان دیکھ لیں، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، تو اس کے جو قول و فعل میں جو تضاد ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گا۔ تو معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب تک ہم مسائل کا سنجیدگی کے ساتھ ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، خود بخود یہ معاملات حل نہیں کریں گے۔ اور جو سب سے اہم ہے، جو ہمارے جو لوگ ہیں، جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، ان کو یہ بات شاید سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اب پاکستان کا عام آدمی ان پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہمارے ٹیکسوں سے پیسے لیتے ہیں اور مراعات یافتہ طبقہ ہے، یہ دراصل ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس تاثر کو، اگر یہ سچ ہے تو اس تاثر کو ختم کرنا ہوگا۔ جب تک آپ یہ تاثر ختم نہیں کریں گے اس وقت تک لوگوں کی حمایت، عام آدمی کی جو حمایت ہے وہ میسر نہیں ہوگی۔ اور یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی پالیسی کسی بھی ملک میں اس وقت تک فروٹفل نہیں ہو سکتی جب تک وہاں کے جو لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے نہیں ہو جاتے۔